السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، اور میرے ساتھ آج بڑے اہم مہمان ہیں ایک، اور ایڈوائز میں نے ان سے لینی ہے صرف ایک چیز کے اوپر، کیونکہ اب ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ ہندوستان کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ رہا ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے، اور اس کو لگ یہ رہا ہے کہ اس کے پاس امریکی حمایت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ گلگت اور بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے کے اوپر باقاعدہ حملہ کر سکتا ہے، اور اس کو زور زبردستی لینے کے چکروں میں ہے وہ کہ ونس فار آل اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہماری طرف مکمل خاموشی ہے، ہماری طرف سے جو نیوز آتی ہوئی آتی ہے کہ آج بلا اشتعال فائرنگ ہوگی جی، اس میں 2 لوگ شہید ہو گئے، 5 زخمی ہو گئے، سویلین شہید ہو گئے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ وہ، لیکن اس سے زیادہ ہم نہیں کر رہے۔ بہت ہو جاتا ہے کبھی ہم کو جوابی کارروائی کرتے ہیں، ہائی کمیشن کو بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ احتجاج ایک ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ 1264 جو ہے وہ تو مجھے ہی یاد ہے کہ 2 سال کے اندر یا 1 سال کے اندر احتجاج ہم ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ ہندوستان میں کس کے کانوں پہ وہ جوں رینگ رہی ہے؟ مجھے جوائن کیا جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بڑے نون پرسنالٹی ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو تو بہت کچھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کو صحیح طریقے سے نوٹس نہیں لے رہے۔ ایک تو یہ کہ بھارت کے جو بڑے منصوبے ہیں وہ ان پر لگاتار عمل پیرا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا جو ان کا جو مائل سٹون ہے کہہ لیجیے، جو چیک لسٹ ہے وہ اس کو کاٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مودی نے پچھلے سال ایک تقریر بھی کی تھی جس میں اس نے کہا آرٹیکل 37 چیک، فلانا چیک، یعنی کرتا گیا کام سارا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ ہی کے چینل پہ ایک مضمون بھی لکھے تھے 2 کہ بھارت، اگر ہم نے بھارت کو یہ کشمیر ہضم کر لینے کی اجازت دے دی تو نیکسٹ اسٹیج پہ پھر گلگت بلتستان اور جو ہمارا حصہ آزاد کشمیر کا یہ ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ کشمیر کا ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ پہلے دن سے ہی جب 2 ملک معاذ وجود میں آئے تو کشمیر ان کو دیا گیا تھا۔ اب وہ اس کو باقاعدہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھارت انکمپلیٹ ہے بغیر کشمیر کے، اور وہ کشمیر پورے پہ قبضہ کرنے کے بعد آپ دریائے جہلم پہ بیٹھ کے وہ پھر پاکستان کو تھریٹن کرنا چاہتے ہیں، اور جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے چین کا، اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ بھارت اور امریکہ متفق ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی میں یاد دلاتا چلوں کہ جو ان کے پچھلے وزیر خارجہ تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹلرسن، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، وہ پھر ہم نے اس کو اگنور کر دیا کہ دنیا کو 2 نظاموں کا اس وقت سامنا ہے، اور دنیا کو اسے سلیکٹ کرنا پڑے گا کس نظام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہمارا نظام ہے جو ہم لوگوں کی آزادی سلب نہیں کرتے بلکہ ان کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور چین کا ایک نظام ہے جو لوگوں کی آزادی سلب کرتا ہے۔ انہوں نے پھر یہ سری لنکا کے پورٹ کی مثال بھی دی تھی۔ تو اب ان 2 نظاموں کی جو جنگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر، ہمارے ریجن میں بہت زیادہ اس کے امپیکٹ ہے، کیونکہ اگر آپ ون بیلٹ ون روڈ سے سی پیک کو نکال دیں تو پھر ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جو ہے وہ دھام سے نیچے گر جائے گا۔ امریکہ اس کو سمجھتا ہے، چین بھی اس کو سمجھتا ہے، اور امریکہ اور بھارت مل کے یہ کام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جو گوادر کی پورٹ ہے جس پہ بہت دنوں سے ہی بلکہ کئی سالوں سے امریکہ کی نگاہ ہے، وہ پھر چین کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور یہاں پر جو امریکہ کا تسلط ہے بحر ہند پہ وہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ جو چین کی جو تیل سپلائی ہوتی ہے یا چین کی تجارت ہے بحر ہند سے، اس کو وہ روک سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی گیم ہے جس میں پاکستان ایک سب پلاٹ ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ چائنا، اور اگر شکر ہے، میں تو کہوں گا کہ چائنا اور انڈیا کی ذرا کوئی کسونمکھی شروع ہوئی ہے وہاں پہ، اس سے انڈیا تھوڑا سا دوسری سائڈ بزی ہوا ہے، ورنہ ابھی تک تو ہمارے پاس جنگ آ گئی بھی تھی۔ جی وہ آپ کی بات صحیح ہے، اور چائنا نے بھی بڑے سوچ سمجھ کے موو کیا ہے جو بھی کیا ہے۔ اوپر سے اگر دیکھیے باخان کوریڈور جو بڑا مشہور تھا لیکن آج کل سوشل ہے، وہ بھی ان پلے آئے گا بہت جلدی، کیونکہ چین نے افغانستان میں بہت انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، ایران میں بہت انویسٹمنٹ کرتا جا رہا ہے، اور ایران میں اس نے اپنے تقریباً 2 ڈویژن 2 بریگیڈ فوج بھی متعین کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب جو چین نے موو کیا ہے، چین نے اوپر سے لے کے لداخ، پھر آپ دیکھ لیجئے نیپال کی جو ہو رہا ہے، کل نیپال اور بھارت نے فائر ایکسچینج ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس قدر زیادہ ٹینشن بڑھی ہے اس کے اوپر۔ اور جو روٹ جو بھارت نے تعمیر کیا تھا نیپال کی اجازت سے، اب وہ روٹ نیپال ان کو استعمال کرنے نہیں دے رہا، وہ کیلاش ماؤنٹینز پہ جانے کے لیے۔ یہ دیکھیں تو سکم پہ جو بھارت کے
ڈیفینس تھے وہ بائی پاس ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ چیز اور بھی میں آپ کے پروگرام کے آپ کے ساتھ سے آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش میں بھی چین نے تقریباً $25 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اور وقت دور نہیں ہے جب بنگلہ دیش جو خود ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار ہو رہا ہے, جب بھارت نے پچھلے سال وہ سٹیزن شپ ریووک کر دی تھی بہت سارے سو کالڈ اسامیز کی, جو وہ بنگالی تھے جن کو بھارت خود لے کے آئے تھے 70 میں. تو ریکارڈ تو ان کا 17 لاکھ فیملیز کا کہہ رہا ہے, لیکن ایکچولی 42 لاکھ فیملیز ہیں جن کو انہوں نے بیک وقت ایک ارون کے ذریعے ان کی شہریت منسوخ کر دیا. وہ ایکچولی بنگالی ہیں, وہ اگر واپس جاتے ہیں تو پھر بنگلہ دیش تقریباً یہ کروڑ 1.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں, ان کو ابزارو نہیں کر سکتے. تو بنگلہ دیش کا بھی ایک مسئلہ ان کے سامنے ہے. پھر بھارت جو کوشش تھی اس کی کہ بھئی تبت کو کسی طریقے سے تھریٹن کرے, چین اس کی اجازت کبھی نہیں دے گا. چین ون بیلٹ ون روڈ کے جو منصوبہ ہے اس کو تھریٹن ہونے کی اجازت کبھی نہیں دے گا. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ چین اور پاکستان کے نقطہ نظر میں یکسانیت کے علاوہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے دونوں کا اس میں. تو چین کا جو موومنٹ ہے یہ بڑی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہے. انہوں نے جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں بھارت کی ان کو تھریٹن کر دیا ہے. اوپر سے لداخ میں کافی سارے علاقہ جو پرابلم ایک اور ہے جل صاحب, معذرت کے ساتھ پرابلم ایک اور ہے, یعنی جو کچھ کر رہا ہے چائنا کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ لائن آف کنٹرول تو ہمارا روز وائلیٹ ہو رہا ہے, روز ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کا ایک بیسیکلی تو ہمیشہ سے ایک دفاعی رول میں رہے ہیں, ہمارا کوئی بڑے عزائم نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. کشمیر جو ہے یہ چیف بھی کہہ چکے ہیں اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. بات کرنا کافی نہیں ہے نا, میں اس پہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن آج نہیں کل نہیں پرسوں پاکستان کو یہ جنگ پاکستان کی ہے اور یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے, پاکستان کو لڑنی پڑے گی. اب حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں جو پاکستان کے فیور میں ہیں, اور اگر آج پاکستان اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا تو شاید پھر یہ 62 کے بعد جو دوسرا موقع ہے اس کے بعد پاکستان کو نہ صرف یہ موقع نہیں ملے گا. تو اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ امریکہ ہمارے ریجن میں ٹوٹل انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ ہمارا دشمن ہے, تو ہمیں پھر اپنے الائنسز ری وزٹ کرنے چاہیے. جی میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان ابھی آپشن پاکستان کی بڑی لمیٹڈ تھی اور پاکستان نے بڑی صحیح اس کو چن بھی لیا ہے. چین کے ساتھ ہے, چین اور روس کے تعلقات بہت بہتر ہیں, اور یہی وہ میٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ آج نہیں کل میرا خیال ہے روس بھی شاید اس میں کود پڑے گا, کیونکہ روس کے مفادات بھی اسی سے منسلک ہیں کہ ون بیلٹ ون روڈ تھرو پاکستان, سی پیک تھرو افغانستان, پھر روس اور روس سے پھر ایران, یہ جو لنکس ہیں یہ ان کو پروٹیکٹ کرنے پڑیں گے انٹرنیشنلی. اور بحر ہند میں امریکہ کی جو بڑھتی ہوئی اجارہ ہے اس کو روکنا پڑے گا اس کو. تو اس لیے پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس بات کو سمجھ چکی ہے, اور چین اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ عام نوعیت کے نہیں ہیں, وہ اسٹریٹجک تعلقات سے بھی بڑھ کر ہیں. تو مجھے امید یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ چین کی سپورٹ کر رہا ہے نظر آ رہا ہے ہمیں, بلکہ کچھ وقت کی بات ہے جب کشمیر سے جب بھی لاک ڈاؤن اٹھے گا کشمیر میں آگ لگے گی, اور الزام تو خیر لاک ڈاؤن ابھی تک تو نہیں اٹھا. آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا, کسی بے شرم کو وہاں شرم ہی نہیں آ رہی ہے, تو یہ تو امید کرنا ہی بیکار ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا. کل انٹرنیٹ بھی بند کر دیا انہوں نے. جی میں ادھر سے امید نہیں رکھ رہا, بھارت سے مجھے امید نہیں ہے. بھارت کے اندر جو حالات بگڑ رہے ہیں نمبر 1, نمبر 2 بھارت کی اکانومی جو تباہ ہو رہی ہے, نمبر 3 جو چین کا بڑھتا ہوا دباؤ ہے. ابھی کل پرسوں ہی ان کی میٹنگ ہوئی ہے ان کے ڈیفنس منسٹر کی اور سارے چیفز کی کہ 2 فرنٹ وار ہم پہ مسلط ہو گئی ہے, اور بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تقریباً 90% فوج پاکستان کے خلاف تیار کر رکھی ہے. لیکن اس میں ایک تو بات بڑی کلیئر ہے نا کہ دیکھیں ایک بڑا سٹرونگ ایلائی جو مڈل ایسٹ کا ہے وہ اسرائیل ہے, تو اسرائیل کھل کر انڈیا کو سپورٹ کرے گا, لیکن ہمارے جو مڈل ایسٹرن ایلائیز ہیں وہ کھل کر ہمارے پاس آئیں گے نہیں. تو ہم تو بالکل اتنے کو ہم اچھی پوزیشن میں نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اسرائیل میں بھی ایک پچھلے دنوں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ پومپیو کافی دن وہاں پہ بیٹھا رہا ہے. وہ جو ویسٹ بینک ہے اس کو انیکس کرنے کا پروگرام تھا ان کا, لیکن فی الحال میرا خیال ہے کہ اس کا ملتوی ہو گیا ہے. چین نے اسرائیل میں بھی بہت بڑا ایک کام کر دیا ہے, تقریباً 300 کلومیٹر کی ان کو روڈ بنا کے دی ہے, ان کی پورٹ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. تو چین نے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات تھے, اسرائیل کو اس خطے میں نیوٹرلائز کرنے کے لیے چین موو کر رہا ہے. اسرائیل ڈیفینیٹلی اس طریقے سے کھل کے چین کے ساتھ نہیں آئے گا,
اور اگر چین اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسرائیل جو اس ریجن میں جس طریقے سے انٹرفیئر کر رہا تھا بھارت کے ساتھ مل کر، وہ شاید کم ہو جائے گا اس میں. تو اس صورت میں پاکستان کو ایران کے ساتھ کھل کر ٹریڈ کرنا چاہیے، لگ جائیں سینکشن لگ جائیں پھر، لیکن اگر ہم اپنے ریجن میں سیکیور ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں کسی اور کی. جی مبشر آپ نے بالکل صحیح کہا. پچھلے سال جب پرائم منسٹر چیف اور سارے پاکستان کا ہیار کی ایران گئی تھی، اس کے بعد سے جو میری رپورٹس یہ ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے اور یہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے. ہماری تعلقات میں بہتری کا جو گراف ہے، اس میں ایک تو جو بارڈر مینجمنٹ تھی اس میں دونوں ملکوں میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے. انٹیلیجنس شیئرنگ کا کافی حد تک اتفاق ہے. ایران اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ لنکڈ ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور پڑا اور اس میں ایران کا ہاتھ ہوا تو ایران بھی تباہ ہو جائے گا. ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے اب. اور اسی طریقے سے اگر ایران میں امریکہ کچھ کرتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو بہت شدید ہوگا. اس لیے پاکستان بھی اس بات کو سمجھ رہا. دونوں ملک ابھی اس طرح مل کے آ رہے ہیں اور پاکستان شاید یہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کے پرانے دوست تھے، جو ہمارے سو کالڈ بھائی بھی تھے، ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ بھئی اگر پاکستان کے اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو یہ ان کا نقصان نہیں ہوگا، ان کا شاید فائدہ ہی ہوگا. اس میں پاکستان کا بہرحال فائدہ ہے. اور ترکی ایک پلیئر ہے جس کو میں نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان ترکی کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ترکی ایران کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے موو کر رہا ہے. تو ایران کے ساتھ پاکستان کو ڈیفینیٹلی سینکشن یا نو سینکشن، پاکستان کو اس حد تک ضرور آگے نکلنا چاہیے جہاں پاکستان کا نقصان نہ ہو. اور ایران کے ساتھ مل کر چین چونکہ ایران میں پہنچ چکا ہوا ہے، ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. انہوں نے ایک ٹرین بھی موو کی تھی پچھلے سال 14 دنوں میں چین سے وہ ایران پہنچی ہے. تو 400-450 بلین ڈالر کے معاہدات ہوئے ہیں ان میں. اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ تقریباً 2 بریگیڈ فوج وہاں متعین کرنے کا چین نے اعلان کیا ہے. تو چین اگر ایران میں اس طریقے سے آ رہا ہے اور چین پاکستان کے تعلقات تو کسی ڈھکے چھپے نہیں ہے تو پھر ایران کے ساتھ تعلقات کی بہتری نیچرل ہے اس میں. جن صاحب یہ سب کچھ اچھی بات ہے، لیکن آپ ایکسٹرنلی دفاع اس وقت اپنا اچھا کر سکتے ہیں جب آپ انٹرنلی مستحکم ہوں اور سارے ایک پیج پہ ہوں. مجھے تو یہاں حکومت جو ہے خود پوری حکومت ہی آپس میں ایک پیج پہ نظر نہیں آتی ہے اور کووڈ-19 کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی نہ لگ جائے کسی طرح سے، کیونکہ اور جو حالات ہونے والے ایک ہفتے کے بعد وہ آپ کو ہی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. تو اور ادھر میں آئی ایس پی آر کی ریلیزز وغیرہ دیکھتا ہوں تو آرمی چیف جو ہیں وہ افغان پریزیڈنٹ کو مل رہے ہیں. یہ وہ تو کیا ہمارے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کام کرنے چھوڑ دیے انہوں نے اور وہ صرف پالیٹکس کر رہی ہیں یہاں پہ، ملک کا چھوڑ دیا سب نے. دیکھیے پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ ہے انٹرنل سٹیبلٹی. پاکستان میں نمبر 1 نہیں ہے. نمبر 2 جو ہماری گورنمنٹ ہے اس وقت، حکومت ہماری جو ہے، ان کی پارٹی کے اندر بہت سے اختلافات ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں شاید عمران خان آپ کو تنہا نظر آتے ہیں اس میں. تو یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہے. ایک تو اکنامک ویکنس تو ہماری ہے ہی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی ہماری یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور جس طریقے سے ہماری حکومت کے معاملات ہیں وہ کوہیژن کے ساتھ وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. 6-7 گھنٹے کیبنٹس کی میٹنگ ہوتی ہیں لیکن فیصلے اور ان سے آگے بڑھ کے ملک کی بہتری یا گورننس میں بہتری آپ کو نظر نہیں آتی. یہ وہ کمزوری ہے جو شاید پاکستان کے لیے اس وقت بہت نقصان دہ ہے. آپ نے جو چیف کی وزٹ تھی افغانستان کے بعد وہاں پہ بات کی ہے، بیسیکلی تو ہمارے پرائم منسٹر کو لیڈ کرنا چاہیے سارا جو ہے، لیکن وہ شاید اس وقت یہ جو بات چیت افغانستان سے چلی ہے اس میں زیادہ تر میرا خیال ہے ملٹری اور انٹیلیجنس معاملات کی زیر بحث تھے، اس لیے چیف اور DISI وہاں پر گئے ہیں. بہرحال اگر پرائم منسٹر خود اس کو لیڈ کریں اس سارے خطے میں امن کی کوششیں جو پاکستان میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے، تو دنیا میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. غلام موسیٰ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے سنا ان کی زبانی کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی کیا کیا خطرات ہیں. اس صورت میں ہمیں سب کو یکجا ہونا ہے اور ایک پالیسی کے تحت کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور کسی نہ کسی بہانے وہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. آر وی پریپیئرڈ فار اٹ ایز اے نیشن اور ناٹ؟ اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے. اللہ حافظ.